أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281 تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان کا تعلق سود سے ہیں۔ اس میں سود خوروں کا انجام اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو سودی لین دین تھا اس کی حرمت اور اس کو چھوڑنے کا، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی سود نہیں چھوڑتا تو اللہ اور رسول کی طرف سے ان کے ساتھ اعلان جنگ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، الذین وہ لوگ، یاکلون الربا جو سود کھاتے ہیں۔ ربا سود، ایک ربح ہے ہا کے ساتھ، وہ نفع کو کہتے ہیں، اور ایک ربا ہے واو کے ساتھ، یہ سود ہے۔ الذین وہ لوگ، یاکلون الربا جو سود کھاتے ہیں یا لیتے ہیں، دونوں برابر ہیں لیکن کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے جو چیز آپ کھا لیتے ہیں وہ پوری طرح وصول ہو جاتی ہیں، ورنہ سود کا محض لینا یہ بھی گناہ ہے۔ الذین یاکلون الربا وہ لوگ، یاکلون الربا جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ نہیں اٹھیں گے، کہاں سے؟ قبروں سے، الا کما یقوم الذی مگر جیسے کہ اٹھتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان جس کے حواس شیطان نے چھین لیے ہیں، من المس سے اس کو چھو کر، جس کو شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا، پاگل اور مجنون کر دیا، من المس سے چھو کر، ہاتھ لگا کر، مس کے معنی ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، چھونا۔ ذالک بانہم یہ سزا سود خوروں کی اس لیے ہے، قالوا کہ وہ کہتے تھے، انما البیع کہ یقیناً تجارت بھی مثل الربا سود کی طرح ہے، کہ جیسے سود میں نفع ہے ایسے تجارت میں بھی نفع ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام کر دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ پس جس کے پاس آیا، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، یعنی اس کو سود کی حرمت کا حکم آ گیا، فانتہا اور وہ رک گیا سود لینے سے، فَلَهُ تو اس کے لیے ہے، ما سلف جو پہلے گزرا، یعنی پہلے جو سود لیا ہے بس لے لیا، یہ حرمت سے پہلے، اب حرمت کے بعد نہیں لے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آگے اس کا حکم اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ اور جو دوبارہ ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آگ میں ہمیشہ رہنا یہ کفر کی سزا ہے، تو جو سود کو لے گا اس کو حلال سمجھ کر وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ربا یربی کے معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، پھلنا پھولنا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی بظاہر جو بڑھنے کی چیز ہے جس کو ربا یعنی سود کہتے ہیں، در حقیقت یہ کم ہونا ہے،
اور بظاہر جو کم ہونے کی چیز ہے یعنی صدقہ یہ بڑھنے کی چیز ہے، یہ نقطہ یاد رکھے۔ واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار، ہر ایک بڑا کافر، اثیم اور بڑا گناہگار۔ کفار مبالغہ ہے کافر کی، جو سود کو حلال سمجھ کر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایک کافر کو، اثیم اور گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی سود وغیرہ چھوڑ دیا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی، اور چھوڑو وہ جو باقی ہے، من الربا، سود میں سے، یعنی اب جب سود کی حرمت نازل ہو چکی ہے تو جو سود لوگوں کا جو لوگوں کے ذمے تمہارا سود ہے اس کو چھوڑ دو، اب بس اصل مال لو، سرمایہ لو اور سود چھوڑو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی جب حرمت نازل ہو چکی ہے اور اب بھی سود لوگے، فَأْذَنُوا، تو اعلان سنو، آگاہ ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، ایک بڑے جنگ کے لیے تیار رہو، مِّنَ اللَّہِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارا اصل سرمایہ ہے۔ رأس المال اصل سرمایہ کو کہتے ہیں، رؤوس رأس کی جمع ہے اور اموال مال کی جمع ہے۔ رؤوس المال، رؤوس الاموال مانا اصل سرمایہ بلا سود کے، یعنی جو قرض تم نے لیا ہے دیا ہے بس وہی قرض اب تمہیں واپس ملے گا، زیادہ نہیں۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے کہ سود لوگے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ تمہیں تمہارا قرض نہ دیا جائے۔ یہ نقطہ یاد رکھے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے سود لے کر، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارا قرض اور اصل سرمایہ ہڑپ کر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہے، یعنی آپ نے جس کو قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے اور ابھی آپ کا قرض وہ نہیں دے سکتا، سود تو چھوڑ دیا لیکن اصل قرض بھی اب وہ نہیں دے سکتا، فَنَظِرَةٌ، تو تم پر لازم ہے مہلت دینا اس کو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، مالداری تک، گنجائش تک، کشادگی تک، کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے تو دے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کرو یہ قرض، یعنی اگر تنگ دست ہے اور اس کو قرض معاف کر دو، سود تو معاف کر دیا، قرض بھی معاف کر دو آگے بڑھ کر، خیر لکم، تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، مراد قیامت کا دن ہے، ترجعون فیہ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، موت یا قیامت کا دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 275 میں سود خور کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب قبر سے اٹھے گا تو ایسے لڑکڑاتا ہوا جائے گا جیسے کہ ایک شخص جو پاگل اور دیوانہ ہو۔ یہ تو اخروی سزا ہے، دنیا میں بھی سود خور کی بہت بڑی وعید احادیث میں آئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے وہ 33 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ سود کے 70 یا 72 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرنا ہے۔ معراج کی رات میں نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو دیکھا جو خون کے دریا میں کھڑے تھے، اور باہر کنارے سے ایک آدمی ان کو پتھر سے مار رہا ہے جب وہ کنارے کی طرف آتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر فرشتوں نے فرمایا کہ یہ سود خور ہے جو دنیا میں لوگوں کا خون نچوڑ رہا تھا، اب خون کے دریا میں ڈوب کے کڑا ہے اور پتھروں سے مارا جاتا ہے۔
اسی طرح معراج کی رات میں نبی علیہ السلام نے کچھ اور سودخوروں کو دیکھا جن کے پیٹ کمروں اور کوٹریوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو سود بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی آیت میں اس کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ فرق بھی بیان کیا گیا ہے کہ سود اور تجارت میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ تفصیلی مسائل ہے جو فقہ کی کتابوں میں ہیں، بوقت ضرورت آپ کو اگر ضرورت پڑے تو تفصیلاً پھر میں اس پر آپ کو روشنی ڈالوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو، آیت نمبر 276 ہے یہ، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کی کیا تعریف ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے پیچھے نفع لائے وہ سود ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایک چیز کو اپنے ہم جنس چیز کے ساتھ زیادتی کے ساتھ یا ادار پر بیچنا، یہ بھی سود ہے۔ مثلا 1 کلو گندم 2 کلو گندم کے ساتھ بیچنا سود ہے، یا یہ کرنا کہ 1 کلو گندم میں آج آپ کو دوں گا اور آپ پھر 2 مہینے یا 1 سال کے بعد مجھے 1 کلو گندم دو گے، تو یہ بھی سود ہے۔ اس میں ادار بھی سود ہے اور اس میں زیادتی بھی سود ہے۔ آگے اللہ فرماتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے، یعنی سود کو چھوڑ دیا اور صدقات کو پروان چڑھایا اور نماز اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو اجر ملے گا اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 278 میں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے چھوڑو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنو ثقیف قبیلے والے کا بنو مغیرہ پر قرضہ تھا اور بہت زیادہ سود بھی چڑھا تھا۔ وہ گئے اور ان سے سود کا مطالبہ کیا۔ بنو مغیرہ کے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے تو سود کو حرام کر دیا، لہٰذا ہم تمہیں سود نہیں دیں گے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو سود باقی اس کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو بنو ثقیف نے کہا کہ ہم اللہ رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا انہوں نے اپنا سارا سود جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے چچا عباس بڑے امیر آدمی تھے، ان کے بھی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملات تھے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 280 میں کہ تم نے جن کو قرض دیا ہے تو اگر مقررہ مدت تک وہ قرض ادا نہ کر سکے تو ان کو مہلت دو مالداری تک۔ یہ بھی شان نزول اس کا یہ ہے کہ وہی بنو ثقیف اور بنو مغیرہ کا معاملہ تھا۔ بنو ثقیف نے بنو مغیرہ کو سود تو معاف کر دیا، لیکن جب ان سے اپنے اصل مال کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم تنگ دست ہیں، لہٰذا ہمیں مہلت دو کہ جب ہمارے کھجوروں کے باغ اور ان کا پھل پک جائے تب ہم تمہیں دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات ٹھیک ہے، ان کو مہلت دو مالداری تک، اور اگر معاف کرو، یعنی اگر کوئی تنگ دست ہے اور قرض نہیں دے سکتا تو اگر تم ان کا قرض بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک انسان دوسرے کو قرض دیتا ہے تو جتنا مال اس نے دیا ہے ہر روز اس کو اتنے روپے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنی مدت کے لیے قرض دار نے لیا ہے وہ مدت پوری ہو جائے اور پھر بھی وہ نہ ادا نہ کر سکے تو اس کے بعد دگنے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے علاوہ بھی صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، پچھلی اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک طرف سود ہے جس میں دوسروں کا مال بلا معاوضہ لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف صدقہ ہے جس میں بلا معاوضہ اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ یہی اسلام اور باقی نظاموں میں فرق ہے۔ آگے آیت نمبر 281 میں جو آخری آیت ہے آج کے سبق کا، اور قرآن کے بھی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، پھر ہر ایک کو اس کے کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مراد موت کا دن یا قیامت کا دن ہے۔ تو یہ ایک ترغیبی جملہ ہے اور ترغیبی آیت ہے
کہ بظاہر سود کا معاملہ چھوڑنا تمہیں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ اور آخرت کی فکر اگر آپ کے دل میں ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، آج کل جو سودی بینکاری ہے اس میں ملازمت کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس پر دلیل وہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور اس کی گواہی دینے والے پر اور اس میں مدد کرنے والے پر اور اس کو لکھنے والے پر۔ تو چونکہ جو سودی بینکاری ہے اس میں جو عملہ ہے وہ لکھنے لکھانے کا اور اس میں مدد کرنے کا کام کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ سود کے پیسوں سے کسی غریب کو کھانا کھلانا یہ بھی حرام ہے اور گناہ ہے، اس لیے سود سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی سود نہ بھی لے گا تب بھی اس کو سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ تو سود کے مختلف قسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بوقت ضرورت آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔